بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجرہ اصل میں عبرانی لفظ آغاز ہے جس کے معنی بیگانہ، اجنبی اور جدا ہونے والے کے ہیں۔ کنعان شام میں قحط کے آثار ختم ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ، بھتیجے لوط علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مصر سے شام واپس آ گئے۔ شاہ مصر نے بیل، گائے، بکریوں کے ریوڑ اور بہت سے غلام اور کنیزیں آپ کو ہدیہ کی تھی۔ وسائل کی فراوانی اور مویشیوں کی کثرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت سارے مویشی اور مال و اسباب دے کر حق اور وحدانیت کے مشن کو پھیلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دریائے اردن کے کنارے سدوم اور اجورہ کی بستیوں کے قریب قیام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیت ایل چھوڑ کر ہبرون کے علاقے میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے تھے لیکن ابھی تک لا ولد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں صاحب اولاد ہونے کی دعا کی، اے میرے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر ہم نے اسے ایک برد بعد بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں اشمعیل رکھا، جو بعد میں کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیار تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، گود میں لیے رہتے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ بات حضرت سارہ کی برداشت سے باہر تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اختلاف ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، مگر دونوں بیگمات میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور اکلوتے بیٹے کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب آپ وادی ام القریٰ میں پہنچے تو ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ دیا۔ قرآن حکیم نے اس مقام کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ بنجر اور پتھریلی زمین میں کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بے قراری سے پوچھا، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے سہارے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پاک باطن خاتون حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما بولی، آپ تشریف لے جائیں، بے شک اللہ ہمارا کفیل ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مشکیزہ کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو شیر خوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ جنگل بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بی بی حاجرہ دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑی پر گئی کہ شاید پانی مل جائے، مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ بچے کی تنہائی کا خیال آیا تو بھاگ کر نیچے واپس آئیں۔ شیر خوار بچہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی کئی وقت سے بھوکی پیاسی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن بے قرار ہو کر دوسری طرف کی پہاڑی پر چڑھ گئی کہ شاید آس پاس کسی آبادی کا نشان ملے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آ جائے۔ دور پاس ہر طرف ریت کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہاں سے پلٹ کر پھر بچے کے پاس آئیں۔ اسماعیل رو رہا تھا۔ حضرت حاجرہ پھر دل گرفتہ ہو کر پہاڑی کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ حضرت حاجرہ نے بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑیوں کے مابین 7 چکر کاٹے لیکن پانی نہیں ملا۔ تو 7ویں مرتبہ حضرت حاجرہ واپس آئیں تو دیکھا جس جگہ بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا۔ پانی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے پتھر اور مٹی سے پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ چند دنوں کے بعد اس طرف سے ایک قافلہ گزرا۔ ریگستان میں پانی دیکھ کر بنو جرہم کا قافلہ رک گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پانی استعمال کرنے اور قیام کرنے کی اجازت لی اور اشیاء خود و نوش کی صورت میں معاوضہ ادا کیا۔ قبیلے کے لوگوں نے یہاں مکان بنا لیے۔ قافلے گزرتے تو آبادی دیکھ کر یہاں پڑاؤ ڈال لیتے۔ رفتہ
رفتہ رفتہ یہ جگہ آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے لیکن بیوی بچے سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ آتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 13 سال کی ہوئی تو ختنہ کا حکم نازل ہوا، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے فرزند نرینہ کا ختنہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے لخت جگر کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔